بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم المعرفۃ یقال لادراک الجزئی او البسیط۔ مصنف نے علم معانی کی تعریف کی تھی اور یہ کہا تھا وَهُوَ علم يعرف به احوال اللفظ العربی۔ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے لفظ علم پر تو تفصیل ذکر کر دی کہ یہاں پر علم سے مراد کیا ہے۔ علم سے مراد ملکہ ہے اور نفس اصول و قواعد بھی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن ملکہ مراد لینا اولا ہے۔ تو پھر آگے جو لفظ ہے یعرف، یہ کیوں ذکر کیا، اس میں فرق کیا ہے؟ یعنی یعلم بھی کہہ سکتے تھے، یعرف کیوں کیا؟ ان دونوں کے درمیان فرق ذکر کرنے کے لیے علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ معرفت اور علم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ معرفت کہا جاتا ہے جزئی کے ادراک کو یا بسیط کے ادراک کو۔ جزئی اور بسیط تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی جز نہ ہو، اور جزئی وہ ہوتا ہے جو معین اور مشخص ہو۔ تو جزئی بسیط بھی ہو سکتا ہے اور جزئی غیر بسیط بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہے؟ تو بسیط کا ادراک کرنا ہو یا جزئی کا ادراک کرنا ہو، دونوں صورتوں میں معرفت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور علم کا اطلاق ہوتا ہے کلی اور مرکب پر۔ مرکب چیز کو جاننا علم کہلاتا ہے، اسی طرح کلی کو جاننا بھی علم کہلاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی فرق کی وجہ سے جب علم اور معرفت میں یہ فرق ہے تو یوں تو کہا جاتا ہے عرفت اللہ یا عارف باللہ، بزرگوں کا لقب ہوتا ہے نا عارف باللہ۔ عالم باللہ کسی کا بھی لقب نہیں ہے، عالم باللہ کسی کا لقب نہیں ہوتا۔ عرفت یا عارف باللہ یعنی لقب ہے تو عارف باللہ، اور اگر کوئی ویسے بتائے تو وہ یوں کہتا ہے عرفت اللہ، میں نے اللہ کو پہچان لیا۔ تو علم کیونکہ اللہ تعالیٰ بسیط ہے، اللہ تعالیٰ مرکب نہیں ہے، اللہ کی کوئی اجزاء نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے علم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ثم المعرفۃ یقال لادراک الجزئی او البسیط۔ معرفت کا اطلاق ہوتا ہے جب جزئی یا بسیط کا ادراک ہو، والعلم للکلی والمرکب، اور علم کا اطلاق ہوتا ہے کلی اور مرکب کے ادراک کے لیے۔ ولذا یقال عرفت اللہ دون علمتہ۔ عرفت اللہ تو کہا جاتا ہے، علمت اللہ نہیں کہا جاتا۔ تو ایک فرق علم اور معرفت میں یہ والا ہے۔ وأيضا المعرفۃ للادراک المسبوق بالعدم۔ اسی طرح ایک اور فرق ہے معرفت اور علم میں، وہ جاننے کے اعتبار سے فرق ہے، کب جانا۔ تو اگر پہلے عدم ہو اور بعد میں علم آئے تو اس کو کہتے ہیں معرفت، یا پہلے جاننا پایا گیا، پھر درمیان میں بھولنا آ گیا، پھر جاننا آیا، تو اس کو کہتے ہیں معرفت۔ پہلے نہ جاننا ہو پھر جاننا ہو تو اس کو بھی معرفت کہتے ہیں، اور اگر پہلے جاننا اور پھر نہ جاننا پھر جاننا، اس کو بھی معرفت کہتے ہیں۔ اور علم مطلقاً بولا جاتا ہے، جاننے کو بولا جاتا ہے، اس میں ماقبل میں عدم ہونے نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بس جاننا علم ہے، مطلقاً جاننا، چاہے وہ اصلاً جاننا ہو یا پہلے یعنی عدم آ جائے اور پھر پہلے عدم ہو، نہ جاننا ہو پھر جاننا پایا جائے، دونوں صورتوں میں علم کا اطلاق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لیے عالم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے عارف کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ عالم ہے اور اللہ عارف ہے، اگر یوں کہا جائے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ معرفت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے عدم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں مسبوقیت بالعدم نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے معرفت کا اطلاق، یعنی خود اللہ تعالیٰ کے لیے اگر استعمال کرنا ہو تو پھر معرفت استعمال نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے؟ اوپر تو تھا نا کہ اللہ کو جاننا ہو تو پھر معرفت ہی استعمال ہو سکتی ہے، کہ یہ صفت بنتی ہے کسی اور کی، بندوں کی صفت بنانی ہو اللہ کے اعتبار سے تو پھر معرفت ہی صفت بنتی ہے، لیکن اگر اللہ کی صفت بنانی ہو
تو وہ معرفت نہیں بنتی بلکہ علم بنتا۔ فرماتے وَأَيْضًا الْمَعْرِفَةُ لِلْإِدْرَاكِ الْمَسْبُوقِ بِالْعَدَمِ أَوْ لِلْأَخِيرِ مِنَ الْإِدْرَاكَيْنِ لِشَيْءٍ وَاحِدٍ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا عَدَمٌ۔ کہنے اسی طرح ایک اور فرق یہ ہے کہ معرفت اس ادراک کو کہا جاتا ہے جس پر عدم گزر چکا ہو، یا پھر دو ادراکوں میں سے بعد والے ادراک کو معرفت کہتے ہیں جب ان دو ادراکوں کے درمیان عدم آ جائے، نسیان آ جائے۔ اذا تخلل بینہما عدم بین ادرک اولا، وہ درمیان میں عدم کیسے آئے گا کہ کسی شخص نے ایک شے کو پہلے جانا، ثم ذہل عنہ، پھر وہ چیز اس سے بھول گئی، اس کے ذہن سے نکل گئی، ثم ادرک ثانیا، پھر دوسری مرتبہ پھر اس نے اس شے کو جان لیا، تو اس دوسرے کو معرفت کہیں گے۔ والعلم للادراک المجرد من هذین الاعتبارین، اور علم کا اطلاق جو ہوتا ہے وہ ان دونوں اعتباروں کے بغیر ہوتا ہے، مطلقاً جاننے کو علم کہا جاتا ہے۔ وَلِذَا يُقَالُ اللہ تعالی عالم، اسی لیے اللہ عالم کہا جاتا ہے۔ وَلَا يُقَالُ عارف، اللہ کے لیے عارف صفت نہیں بنتی۔ تو اب یہ تو دو فرق ذکر کر دیے مصنف نے، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے۔ تو جو مصنف نے یعرف کا لفظ ذکر کیا، اس میں کیا فائدہ ہے؟ یعلم اور یعلم کی جگہ یعرف ذکر کیا، تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ مصنف نے وہ جو پہلا فرق یہاں پر ذکر معرفت اور علم، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر یعرف ذکر کیا ہے، کیونکہ جو دوسرا فرق ہے وہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کرنے کے اعتبار سے ہے، تو وہ تو یہاں پر نہیں آ سکتا۔ یہاں پر مقصود وہ پہلے والا فرق ہے، پہلے والا فرق ہے۔ ویسے معرفت وہ جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، انسانوں کے لیے بھی عارف اس اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ جی اس اعتبار سے انسان کو تمام علم معرفت، ہاں، معرفت تو ہے، اس کو علم بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، تو یہاں مصنف کا مقصود وہ پہلے والا فرق، اسی کو ملحوظ رکھ کے مصنف نے یعرف ذکر کیا کہ مصنف نے کہا نا کہ ہوا علم یعرف بھی احوال اللفظ العربی، کہ علم معانی ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے معرفت ہوتی ہے، یعنی جزیات کا ادراک ہوتا ہے، لفظ عربی کے احوال کی جزیات کا ادراک ہوتا ہے۔ والمصنف قد جرى على استعمال المعرفت فی الجزیات فقال، مصنف نے جزیات میں لفظ معرفت کو استعمال کرنے والا طریقہ اختیار کیا اور کہا یعرف بھی احوال اللفظ العربی، کہ یہ علم معنی ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کے احوال کو جانا جاتا ہے۔ دونا یعلم، مصنف نے یہاں پر یعلم ذکر نہیں کیا کہ علم یعلم به، فَكَأَنَّهُ قَالَ هُوَ عِلْمٌ يُسْتَنبَطُ مِنْهُ إِدْرَاكَاتٌ جُزْئِيَّةٌ هِيَ مَعْرِفَةُ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْأَحْوَالِ الْمَذْكُورَةِ۔ گویا کہ مصنف نے یہ کہا کہ علم معانی ایک ایسا علم ہے کہ جس سے استنباط کیا جاتا ہے جزئی ادراکات کا۔ وہ جزئی ادراکات کون سے ہیں؟ ہیا معرفت کل فرد من جزیات الاحوال المذکورۃ، کہ وہ وہی لفظ عربی کے احوال کی جزیات میں سے ایک ایک فرد کو جاننا، تو ایک ایک فرد جزیات بنیں گی۔ احوال جو ہیں وہ کلی ہے، لفظ عربی کے احوال یہ ہو گیا کلی، اب فلاں حال فلاں حال فلاں حال یہ جزیات ہو جائیں گی، تو جزیات کو ایک ایک جزی کو جاننا یہ علم معانی ہے۔ یہاں پر علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہی معرفت کل فرد من جزیات الاحوال، من جزیات الاحوال المذکورۃ، کہ احوال لفظ عربی کی ہر جزی کو جاننا، کل فرد ایک ایک فرد کو، تمام افراد میں سے ایک ایک فرد کو جاننا۔ حصر ہو گیا، کلیت والا معنی آ گیا، یعنی یہ وہ محصورات میں جو کلیہ ہوتا ہے نا وہ والا معنی آ گیا، یعنی کل افراد کو جاننا۔ تو اس پر
سوال پیدا ہوتے ہیں، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ پہلے اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں، پھر اس اعتراضات کو نقل کر رہے ہیں۔ دو اعتراض پیدا ہوتے ہیں، دو اعتراض وہ بعد میں ذکر کریں گے، کیونکہ یہ مصنفین کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، کبھی کسی طرح یعنی ایک ہی مصنف مختلف طریقے استعمال کرتا ہے۔ عموماً تو ایسا ہوتا ہے پہلے اعتراض ذکر کر کے اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، یا اعتراض ذکر نہیں کیا جاتا، صرف جواب دے دیا جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پہلے جواب ذکر کر کے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ہماری اس مراد سے وہ پیدا ہونے والے اعتراضات ختم ہو گئے، اور وہ اعتراضات کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایسا ہی ہے کہ بعد میں اعتراضات ذکر کیے ہیں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے۔ تو اعتراض پہلا تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تمام کلی فرد من جزیات الاحوال، اگر اس سے مراد کلی لے لیا جائے، تمام احوال لے لیے جائیں، یعنی کل مراد لے لیا جائے، تو پھر تو کسی شخص کو علم معنی حاصل نہیں ہوگا کہ تمام احوال اس طرح کہ کوئی ایک فرد بھی باہر نہ رہے، اس طرح احوال کو جاننا، لفظ عربی کے احوال کو اس طرح جان لینا کہ کوئی ایک فرد بھی باقی نہ بچے، تو یہ انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ لہٰذا کوئی ایک شخص بھی علم معنی کا عالم نہیں بنے گا، اور اگر کچھ مراد ہوں، کل مراد نہ لیا جائے، کچھ احوال مراد لیے جائیں، تو پھر تو یہ ہوگا کہ کوئی بھی شخص عالم ہو جائے گا، یعنی تقریباً ہر شخص ہی عالم ہو جائے گا۔ جس نے دو چار احوال کو جان لیا وہ علم معنی جاننے والا بن جائے گا۔ حالانکہ دونوں صورتیں ہی درست نہیں ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر دوسرا بندہ عالم بن جائے، علم معنی والا بن جائے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی عالم نہ ہو، علم معنی جاننے والا نہ ہو، دونوں ہی صورتیں فاسد ہیں۔ اسی طرح ایک اور اعتراض وہ بھی ختم ہو گیا، وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا معرفت کل فرد، ایک ایک فرد کو جاننا، تو اس سے مراد اگر جمیع افراد ہیں تو جمیع افراد یہ محال ہیں، کیونکہ جمیع افراد کو جاننا محال ہے، کیونکہ جمیع افراد غیر متناہی ہیں، اور انسان غیر متناہی کو نہیں جان سکتا۔ اور اگر جمیع مراد نہیں ہے تو پھر بعض مراد ہوں گے، بعض کی پھر دو صورتیں ہیں کہ یہ بعض معین مراد ہیں یا بعض غیر معین۔ اگر بعض معین مراد ہوں، اگر بعض غیر معین مراد ہوں تو یہ تعریف بالمجہول ہے، وہ بعض کتنے ہیں تعریف کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں، اور اگر بعض معین مراد ہوں تو بھی درست نہیں، کیونکہ اشارہ نہیں ہے اس بات کی طرف کہ وہ بعض کتنے ہیں، معین کتنے ہیں، 100 ہیں، 200 ہیں، 400 ہیں، کتنے، اس کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں، لہٰذا یہ تعریف درست نہیں۔ تو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے پہلے ہی اس کا جواب دے دیا۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ جو ہم نے کہا کہ علم معنی ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے لفظ عربی کے احوال کی جزیات کا ادراک ہوتا ہے، تو اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو علم معنی کو پڑھ لے گا پھر اس کے سامنے جو جزی آئے گی وہ اس علم کے ذریعے اس کا ادراک کر سکتا ہے، یعنی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ چونکہ پہلے علم کا معنی ملکہ بھی کیا نا، اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ اس سے مراد ہے صلاحیت۔ جس طرح میں نے مثال بھی دی تھی کہ نحو کا قاعدہ پڑھ لیا کہ کل فاعل مرفوع، یہ قاعدہ پڑھ لیا، دیگر قواعد بھی پڑھ لیا، اب جب عبارت سامنے آئے گی تو جو علم نحو کو جانتا ہوگا وہ پہچان لے گا کہ یہاں ضرب زید کے اندر زید کو کیسے پڑھنا ہے، تو وہ ایسی حالت کا پیدا ہو جانا جس کے ذریعے ہر مقام پر ہر ضرورت کے وقت اس کا حکم معلوم کیا جا سکے، یہ مراد ہے۔ اور یہ مراد جو آگے جو اعتراض ہیں وہ دونوں پھر ختم ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں بمعنی ان ای فرد یوجد منہا امکننا ان نعرفہ بذالک العلم، اس کا مطلب یہ جو ہم نے کہا کہ اس کے ذریعے ادراکات جزیہ کا استنباط کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی فرد اس میں سے آ جائے اگر ہمارے سامنے، تو امکننا ہمارے لیے یہ ممکن ہو ان نعرفہ بذالک العلم کہ اس علم کے ذریعے ہم اس کو پہچان سکیں، لا انہا تحصل جملۃ بالفعل، یہ مراد نہیں ہے کہ وہ ساری جزیات بالفعل موجود ہو جائیں۔ کیوں؟ لأن
وجود مالا نہایت لہو محال، کہ تمام جزیات تو غیر متناہی ہیں اور غیر متناہی کا بالفعل پایا جانا، ایک ساتھ پایا جانا محال ہے۔ وعلیٰ ھذا یندفع، اور جب ہم نے یہ وضاحت کر دی تو یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ ما قیلا، جو اعتراض کیا گیا کہ ان اریدہ معرفت الجمیع، آپ نے کہا یعرف بھی احوال اللفظ العربی، تو احوال سے کتنے احوال مراد ہیں؟ اگر اس سے تمام احوال مراد ہیں فہو محال لأنہ غیر متناہیۃ، یہ محال ہے کیونکہ تمام احوال تو غیر متناہی ہیں۔ اول بعد، یا اس سے مراد بعض احوال ہیں، بعض ہوں تو پھر دو صورتیں ہیں، الغیر المعین، بعض غیر معین ہو، فہو تعریف مجہول، تو یہ مجہول کی تعریف ہوگی، یا پھر مراد معرفت معین ہو، فلا دلالت علیہ، تو اس پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ وقضا ما قیلا، اسی طرح دوسرا اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ ان ارید الکل فلا یکون ھذا العلم حاصلا لاحد، اگر احوال سے کل احوال مراد ہوں تو کسی شخص کو بھی یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اول بعد، اور اگر احوال سے بعض احوال مراد ہوں فیکون حاصلا لکل من عرف مسألۃ منہ، تو پھر یہ علم ہر اس شخص کو حاصل ہو جائے گا جو ایک مسئلے کو جان لے، علم معنی کا ایک مسئلہ جان لے، ایک لفظ عربی کا ایک حال اس کو معلوم ہو جائے تو وہ علم معنی کو جاننے والا بن جائے گا، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ والمراد باحوال اللفظ، جی ملکی کی جو بات ہاں، میرے ذہن میں اشکال آ رہا ہے کہ ملکے سے مراد اگر یہی لیا جائے تو پھر اگر عربی جو پڑھنے والا ہے اس کو عربی صحیح پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی مسائل کو سمجھ لے، ہاں تو وہ تو اس کے اندر بھی استعداد تو ہے کہ وہ مسائل کے اعتراض کر لے، مسائل اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی جو دیہاتی بھی ہے وہ بھی عالم ہے۔ یہ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ اس چیز کو جاننا، مقتضی حال کو جاننا، اب وہ جگہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، پیچھے کہیں ذکر ہوا تھا کہ دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو فطرتی اعتبار سے اہل زبان ہونے کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو اہل زبان نہیں ہے، دوسری زبان والا ہے، تو وہ پھر ان زبان والوں کی تراکیب میں غور و فکر کر کے معلوم کرے گا۔ تو یہ قواعد ان کے لیے بنائے گئے ہیں جو اہل لسان نہیں ہیں، یا اہل لسان ہیں لیکن ان کی زبان فصیح نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ قواعد وضع ہوئے ہیں۔ میں اس کے لیے بھی بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب ہر علم میں جہاں بھی ہاں علوم آتے ہیں ہر جگہ تقریباً یہی تعریف کی جاتی ہے کہ علم سے مراد ہاں ملکہ ہے، تو ایسا ہی ہے۔ بہت تو سارے علوم ہیں، جیسے اگر فقہ لے لیا جائے یا اصول فقہ، ہاں اگر مراد ملکہ ہے تو ایک جو دیہاتی ہے ان کی عالم کے بغیر پڑھے، کیسے فقہ بغیر پڑھے کیسے آئے گی؟ ملکہ اگر کرے کیسے آئے گا؟ اگر کوئی درپیش آنے والا مسئلہ ہے تو فقہ کی کتاب سے حاصل کر سکتا ہے۔ کیسے کر سکتا ہے؟ پڑھ کے نہیں ہو سکتا نا ایسے پڑھ کے۔ جب دیکھو فقہ جو اصطلاحی فقہ ہے وہ تو آج کل کہیں نہیں پائی جاتی، یہ پڑھ کے جاننا یہ تو فقہ کہلاتا ہی نہیں، یہ تو فقہ ہے ہی نہیں۔ فقہ صرف مجتہد کے علم کو فقہ کہا جاتا ہے، فقیہ صرف مجتہد ہوتا ہے۔ آج کے دور میں پائے جانے والے کوئی بھی، چاہے وہ مفتی ہو چاہے جو بھی ہو، وہ فقیہ نہیں ہے، یہ سارے ناقل ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ فقیر اعظم کی دعا مانگنا، فقیر اعظم کی دعا مانگنا گویا کہ اس مجتہد کی دعا مانگنا، فقیہ اعظم کی دعا مانگنا کیا مطلب؟ اپنے شاگردوں کے لیے فقیر اعظم کی دعا مانگنا گویا کہ ان کے اجتہاد کی دعا مانگنا۔ تو ہاں تو صحیح ہے۔ ایک ہے فقہ، میں نے کہا فقہ اصطلاحی، ایک ہے فقہ عرفی۔ آج کل جو بولا جاتا ہے وہ عرفی طور پہ بولا جاتا ہے، آج کل عرفی طور پر بولا جاتا ہے، اصطلاحی فقہ نہیں ہے۔ یہ آپ انشاءاللہ اگلے سال توضیح طلبی پڑھیں گے نا تو اس میں یہ بات آئے گی کہ فقہ جو ہے اصطلاحی طور پر صرف مجتہدین کے علم پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ فقہ کی جو تعریف کی جائے گی نا اس سے پتہ چلے گا، صحیح ہے نا؟ لیکن میں اس پر بات نہیں کر رہا، میں فقہ کو چھوڑ کے دوسرا علم جہاں دیکھو جو بھی علم ہو،
اگر اس کے اندر پیدائشی طور پر فطرتی طور پر وہ چیز پائی جا رہی ہے بغیر تحصیل کے بغیر کسب کے تو پھر بھی وہ کہلائے گا۔ اصل مقصود تو ملکہ ہی ہے نا، چاہے وہ تحصیل کے بعد کسب کے بعد آئے چاہے بغیر کسب کے۔ علم لدنی جو ہوتا ہے، علم لدنی جن بزرگوں کو حاصل ہوا تو وہ بھی بغیر کسب کے حاصل ہوا نا، اگرچہ پہلے محنتیں ہیں کوششیں ہیں لیکن وہ جو خاص علم آیا وہ بغیر کسب کے علم آیا تو وہ ملکہ تو پایا گیا۔ لہذا یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس نے چونکہ پڑھا نہیں ہے لہذا یہ عالم نہیں ہے یا اس کے پاس یہ علم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے تو تعریف کی ہے کہ ملکہ ہونا چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، وہ جس طریقے سے بھی آئے۔ عموماً کیا ہوتا ہے وہ پڑھنے کے بعد ہی آتی ہے، صحیح ہے، سیکھنے کے بعد آتی۔ کوئی تم نے جب عمومیت پیدا کر دی ہے تو وہ کہیں بھی ہو، کوئی سا بھی علم ہو، دنیاوی علم ہو، کوئی فن ہو، کوئی پیشہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، صلاحیت کب آئے گی؟ سیکھنے کے بعد، اور اگر فطرتی آ جائے تب بھی، لیکن وہ قلیل ہوتا ہے۔ دیکھو مقصود جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ اصل مقصود یہ نہیں ہوتا کہ بغیر استاد کے، اصل مقصود جو یعنی اس کو حقارت کے طور پر دیکھا جاتا ہے یا بیان کیا جاتا ہے وہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پھسل گئے، سیدھے راستے سے پھسل گئے، چونکہ استاد نہیں تھا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا تو اس لیے غلطیاں زیادہ لگتی ہیں۔ اگر کوئی رہنمائی کرنے والا ہو تو پھر غلطیاں کم لگیں گی، تو اس اعتبار سے یہ قابل مذمت ہے۔ ورنہ بغیر استاد کے اگر کوئی چیز آ جائے یا تو وہ علم لدنی ہوگی، علم لدنی ہے تو وہ قابل تعریف ہے۔ اور پھر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو یہ سب سے بڑی مدح ہے۔ بغیر استاد کے علوم کا مرکز ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل مدح ہے۔ تو بغیر استاد کے علم کا آنا، یہ علم کا آنا بغیر استاد کے یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ کہیں بھی ہو، کہیں بھی بغیر استاد کے علم آیا تو یہ علم قابل مذمت نہیں ہے، یا استاد کا نہ ہونا قابل مذمت نہیں ہے۔ اور وہ جو خاص کہا جاتا ہے لفظ امی کے بارے میں، وہ پھر یہ ہے کہ امی ہونا عام لوگوں کے لیے قابل مذمت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل وہ یعنی بہت بڑی مدح ہے۔ وہ اس خاص لفظ کی بات ہے، میں علم کی بات کر رہا ہوں کہ علم بغیر کسب کے آنا، بغیر استاد کے آنا یہ قابل مذمت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا والمراد باحوال اللفظ الامور العارضۃ له من التقدیم والتاخیر والتعریف والتنکیر وغیر ذالک۔ کہہ رہے ہیں کہ مصنف نے جو کہا کہ یعرف بھی احوال اللفظ العربی، تو لفظ عربی کے احوال سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں کہ احوال سے مراد وہ امور ہیں جو لفظ کو عارض ہوتے ہیں، لفظ کو عارض ہوتے ہیں۔ کون سے امور؟ من التقدیم والتاخیر والتعریف والتنکیر وغیر ذالک۔ یہ جتنی ساری تفصیلات کچھ پیچھے بھی ذکر ہوئیں، اجمالاً پیچھے ایک خاکہ سا علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا، اور آگے تو پھر علم معنی سارا ہے ہی اسی چیز پر، تو یہ سارے احوال ہیں۔ ووصف الاحوال بقولہ التی بہا یطابق اللفظ مقتضى الحال یا یطابق اللفظ مقتضى الحال۔ فرماتے ہیں مصنف نے جو تعریف میں ذکر کیا نا یعرف بھی احوال اللفظ العربی، تو احوال لفظ عربی کی آگے صفت بھی بیان کر دی کہ التی بہا یطابق اللفظ مقتضى الحال، وہ احوال جن کے ذریعے لفظ مقتضی حال کے مطابق ہوتا ہے یا جن کے ذریعے لفظ کو مقتضی حال کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یہ قید لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ قید اتفاقی ہے یا احترازی؟ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ قید احترازی ہے۔ اس سے فائدہ کیا حاصل ہوا
کہ ماقبل میں جو کہا اگر تعریف کو وہاں پر ہی بند کر دیا جاتا، یعنی تعریف کو وہیں مکمل کر دیا جاتا کہ علم معنی وہ علم ہے یعرف بھی احوال اللفظ العربی، لفظ عربی کے احوال جانے جائیں تو لفظ عربی کے احوال تو بہت سارے ہوتے ہیں، علم معنی کے اندر پھر سارے ہی آ جائیں گے، سارے علوم پھر علم معنی کے اندر ہی آ جائیں گے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔ تو کہنے کہ اور جو احوال ہیں جیسا کہ اعلال ہے، ادغام ہے، تعلیل ہونا، اس میں ادغام کرنا یا رفع نصب وغیرہ، رفع پڑھنا ہے یا نصب پڑھنا ہے یا جر پڑھنا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ بھی تو لفظ عربی کے احوال ہیں۔ یہ لفظ مرفوع ہے، یہ لفظ منصوب ہے، تو لفظ کی صفت ہے نا، لفظ کی حالت ہے، اس جگہ پر یہ لفظ مرفوع ہے تو اس لفظ کی حالت ہو گئی۔ تو اس طرح تو لفظ عربی کے بہت سارے احوال ہیں، تو اگر یہ قید نہ ذکر کی جائے التی بہا یطابق اللفظ مقتضی الحال تو پھر وہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ قید پھر قید احترازی ہے کہ علم معانی کے اندر بیان کردہ چیزوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری اس سے خارج ہو جائیں گی۔ احتراز عن الاحوال التی لیست بہذی الصفت، کہنے کہ اس قید کے ذریعے وہ احوال خارج ہو گئے جن میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، یعنی جن احوال کی رعایت کریں تو لفظ مقتضی حال کے مطابق ہو جائے، کلام مقتضی حال کے مطابق ہو جائے، وہ سارے اس سے خارج ہو جائیں گے۔ کل اعلال والادغام والرفع والنصب وما اشبہ ذلک مما لا بد منہ فی تادیۃ اصل المعنی، اگرچہ اصل معنی کو ادا کرنے میں ان کی موجودگی ضروری ہے لیکن مقتضی حال کی مطابقت نہیں بنتی ان سے۔ مقتضی حال کی مطابقت تو بعد والی چیز ہے نا، اصل معنی کی ادائیگی وہ الگ چیز ہے، وہ فساد میں داخل ہوگا۔ ہاں وہ فساد میں داخل ہے، اور اصل معنی کی ادائیگی پر جو اضافہ ہے وہ بلاغت ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر بغیر اعلال کے ذکر کریں گے، بغیر ادغام کے یا رفع نصب جر وغیرہ کو اپنے محل میں استعمال نہیں کریں گے تو اصل معنی ہی ادا نہیں ہوگا۔ مرفوع کی جگہ اگر منصوب پڑھ دیں گے تو فاعل کی بجائے مفعول بن جائے گا، تو معنی کہاں سے ادا ہوگا؟ اصل معنی کو ادا کرنا تو ضروری ہے، لیکن اصل معنی کی ادائیگی میں تو یہ چیزیں ضروری ہیں، لیکن مقتضی حال کی مطابقت کے اعتبار سے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ مقتضی حال کی مطابقت میں ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں، اس لیے علم معنی سے ان سب چیزوں کو خارج کر دیا۔ وقذ المحسنات البدیہ، اسی طرح محسنات بدیہ جو آگے علم بدی میں صفات ذکر ہوتی ہیں وہ بھی اس سے خارج ہو جائیں گی، کیونکہ اگرچہ وہ بھی لفظ عربی کے احوال ہیں، اس لفظ عربی کو اس طرح ادا کیا، ایک جیسا ہم جنس حروف استعمال کیے، تجنیس ہے، سجو ہے، اس طرح کی جو ساری تفصیلات ہیں آگے وہ بھی اس قید کے ذریعے خارج ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو صفات ہیں وہ بھی اگرچہ لفظ عربی میں پائی جاتی ہیں، لفظ عربی کے حوالے ہیں، لیکن مقتضی حال سے مطابقت کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ من التجنیس والترصیع ونحوہما مما یکون بعد رعایت المطابقت، یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں محسنات بدیہ لفظ مقتضی حال سے مطابقت ہو جائے تو پھر وہ چیزیں آتی ہیں۔ تو یہاں تو ہماری مراد صرف اور صرف وہ ہیں جن کے ذریعے مقتضی حال سے مطابقت ہو جائے۔ میرا ایک سوال آ رہا ہے